أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے کچھ لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ شاید آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اسپیشل میں نے اسی لیے میسج جو ہمارا آج کلاس سے پہلے ہوا تھا اس میں یہ مینشن کیا تھا کہ 6:05 پہ کلاس سٹارٹ ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ کلاس میں، کیونکہ ہمارا فجر کا ٹائم بالکل 6 o'clock پہ اب جا چکا ہے، اس لیے 5 منٹ لیے گئے کہ فجر پڑھ کے پھر سٹارٹ کیا جائے، اور نیکسٹ کلاس میں ہو سکتا ہے کہ 6:10 پہ سٹارٹ ہو، تو بھی کچھ 2-4 ویکس میں انشاءاللہ سیٹنگ ہو جائے گی، اتنا ٹائم مینیج ہو جائے گا کہ ہم پھر اس کو بعد میں بھی انشاءاللہ کر سکیں، اور اگر کچھ ایسی سیٹنگ نہ ہوئی تو ہم درمیان میں بریک کر لیا کریں گے، چونکہ فجر کا وقت کم ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا بیچ میں گیپ دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آج سے ہم دوبارہ سے تجوید کا سٹارٹ کریں گے۔ تجوید میں اب تک ہم نے حروف کیے ہیں۔ حروف سارے کس کس جگہ سے ادا ہوتے ہیں اور ان کے نام کیا ہے، الحمدللہ ہم نے 10 ٹائپس پڑھی ہیں، اور یہ ویک آپ کا ان 10 ٹائپس کو ریوائز کرنے کا ہے، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگر ہو سکا تو میں آپ کے ساتھ اس کے لیے کوئز شیئر کروں گی، بہت چھوٹا سا، جس میں 10-20 کویسچنز ہی ہوں گے چھوٹے سے، اور ایم سی کیوز ٹائپ جس طرح آپ کا کوئز ہوا تھا، اور یا پھر ہم ایسا کریں گے کہ ریٹن فارم میں شیئر کر دیں گے ایسے ہی میسج میں، اور آپ اس کا آنسر کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو یاد ہو جائے، تو اگر ابھی تک آپ نے یاد نہیں کیے ہیں تو جتنے ابھی تک ہم نے حروف کیے ہیں، مثلا آپ کو یاد ہونا چاہیے حروف لثویہ کون کون سے ہیں، ثا، ذال، وا۔ حروف مستعلیہ موٹے حروف کون کون سے ہیں، 7 ہیں، اور کون کون سے ہیں، کیسے پڑھنا ہے، ان کی انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے جس حد تک ہو سکے۔ میں کوشش کروں گی کہ اسی ویک ہم انشاءاللہ اس پر کچھ کام کریں اور آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر دیں، نہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک کر دیں گے، آپ کی آسانی کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے کوئی لمبا چوڑا، صرف وہ جو ہم نے حروف کیے ہیں ان کو آپ نے پختہ کرنا ہے، تاکہ آئندہ آپ کو جب بھی آپ پڑھ رہے ہوں تو ایک دم سے فوراً دیکھتے ساتھ ذہن میں آئے کہ اچھا یہ والا کون سا لفظ ہے انشاءاللہ۔ آج سے ہم شروع کریں گے المد اصلی۔ المد الاصلی یا مد اصلی۔ مد اصلی کس کو کہتے ہیں، اور کتنا لمبا کرنا ہے، اور اس کے کون سے حروف ہیں، اس کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے، اور پھر فرسٹ الف مدہ کو بھی کریں گے۔ المد الاصلی کہتے ہیں توسیع، لمبا کرنا، توسیع کرنا ہے یعنی اور بڑھانا، مد کے حروف میں سے ایک حرف کے ساتھ آواز کی توسیع۔ مد کے حروف کون کون سے ہیں، نیچے منشن ہے، 3 ہیں، الف، واو اور یا، یہ مد کے حروف ہیں، یعنی ان پر مد کی جاتی ہے۔ ان میں سے کوئی سا بھی جو حرف آ رہا ہو، یا الف آ رہا ہو، یا واو آ رہا ہو، یا آ رہا ہو، اس کے ساتھ آواز کی توسیع یعنی آواز کو لمبا کرنا۔ کتنا لمبا کرنا ہے، 2 حرکہ، بالکل اتنا ہی جتنا کہ ہم کھڑی زبر یا کھڑی زیر یا الٹا پیش کو کرتے ہیں، یعنی جو سٹینڈنگ فتحہ ہوتی ہے اس کو جتنا ہم لمبا کر رہے ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی اتنا ہی ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ کون کون سے حروف ہیں جن پہ مد کریں گے، الف، واو اور یا مد۔ اگر ہم یہ مد نہ کریں تو کیا نقصان ہوگا، حرام غلطی ہوگی، ہم ایک حرف کو قرآن میں سے مس کر دیں گے جو کہ نازل ہوا تھا اور میں نے نہیں پڑھا۔ قرآن میں نازل ہوا
اللہ تعالیٰ نے اس کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا، پیارے نبی نے ہمیں پڑھ کے سنایا اور ہم تک تواتر سے قرآن میں پہنچا، لیکن میں نے مد نہ کر کے اس کو ادا نہیں کیا۔ کیسے؟ مثلا قول، قول، قوف کے بعد الف آ رہا ہے، لیکن اگر میں اس کو پڑھ دوں گی قول اور الف کو ڈراپ کر دوں گی تو میننگ تو جو چینج ہوگا ہوگا، ساتھ میں نے ایک حرف کو ڈراپ کر دیا۔ کون سا حرف؟ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جو پیارے نبی تک پہنچا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اور قرآن میں لکھا گیا، اور میں نے اس کو نہیں پڑھا، میننگ بھی چینج ہو گیا اور میں نے ایک پورا حرف بیچ میں سے سکپ کر دیا۔ تو اس لیے مد اصلی، یعنی جو اصلی مد ہے، یہ الف واو یا مدہ، ان میں سے کسی کا بھی ڈراپ ہونا، بیچ میں سے نہ پڑھا جانا حرام غلطی شمار ہوتا ہے، جس سے مطلب اکثر و بیشتر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو آپ نے پکا ذہن میں رکھنا ہے۔ الف مدہ ہوتا کیا ہے؟ کب ہم نے الف مد کرنی ہے؟ کیا جب ہمیشہ الف آ رہا ہوگا تب کرنی ہے، یا کوئی رول ہے؟ رول ہے الف مدہ جب بھی الف سے پہلے والے حرف پر زبر آئے گی، فتحہ آئے گی، زبر کو عربک میں فتحہ کہتے ہیں، جب بھی کہیں پر الف لکھا ہے اور اسے جو پہلے والا حرف ہے، پہلے والا لیٹر ہے، اس پر فتحہ آ رہی ہے، تو الف کو 2 حرکت لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ یہاں پر الف مدہ ہو رہی ہے، مثلا مما، ما، لا، قال، امثالکم، اعمالهم، افواجا، آتینا، آتینا، یعنی جہاں جہاں پہ الف آ رہا ہے آپ دیکھیں، مما میں الف سے پہلے فتح آ رہی ہے، لا میں الف سے پہلے فتح ہے، قولا میں الف سے پہلے فتح ہے، امسا میں الف سے پہلے مدہ ہے، فتح آ رہی ہے، اور اعما میں الف سے پہلے فتح آ رہی ہے، ایسی اف و الف سے پہلے فتح آ رہی ہے، آ میں الف سے پہلے فتح آ رہی ہے، تینا میں الف سے پہلے فتح آ رہی ہے۔ الف، یہ بھی یاد رکھیں کہ الف کون سا والا ہوتا ہے؟ الف وہ ہوتا ہے جس پر کوئی حرکہ نہیں ہوتی۔ جب الف کے اوپر کوئی حرکہ آ جاتی ہے زبر زیر پیش، یعنی فتحہ کسرہ ضمہ میں سے، تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، ہم اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم الف کہیں گے تو اس کا مطلب ہے الف خالی ہوگا، الف پر کچھ بھی حرکہ نہیں ہوگی، جزم بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جب الف پر جزم آتی ہے تو ہم جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، ب س، اس طرح کر کے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ صرف الف ہوگا اور اس سے پہلے فتحہ ہوگی۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا جو آج کا لیسن ہے اس میں الف مدہ کے نشان لگانے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنا حصہ جو حاصل کرنا چاہے، یعنی جتنی اگزامپلز آپ سرچ کر سکیں، 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 تک، یا اس سے اوپر بھی، الحمدللہ جتنی پریکٹس کریں گے جتنا فائدہ کیا ہوگا، جتنی زیادہ آپ ایگزامپلس کو ڈھونڈیں گے، 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا آپ اس کو اگر آپ ایزیلی عربک لکھ لیتے ہیں تو کاپی میں لکھیں، یا پھر ہائی لائٹر لیں اور قرآن میں ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ آپ پہلا پارہ کھول کے بھی کر سکتے ہیں، دوسرا، یا کوئی بھی پورے قرآن میں کہیں سے بھی۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا آ جائے گا کہ یہاں پر الف مد ہو رہی ہے اور میں نے یہاں پر الف کو لمبا کرنا ہے۔ ہمیں رولز تو یاد ہو جاتے ہیں، لیکن اپلائی کرنے لگے ہم بھول جاتے ہیں کہ اوہ میں نے یہاں پہ لمبا بھی کرنا تھا اور یہاں پہ الف مدہ ہو رہی ہے۔ تو جتنی زیادہ اگزامپل سرچ کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی فضیلت علم کے میدان میں اور بڑھے گی، اتنا زیادہ آپ انشاءاللہ گین کریں گے، فائدہ حاصل کریں گے۔ تو اپنے لیسن میں تو کرنا سب پہ لازم ہے، اور اس کے بعد ہر کسی پر اس کی استطاعت کے مطابق جتنا ٹائم نکال کے آپ بیٹھ کے انشاءاللہ کر سکے۔ اب ہم انشاءاللہ تجوید کو دیکھیں گے۔ تیسرا پارہ انشاءاللہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالی ہم سب سے قبول کرے 2 پارے
2 सीढ़ियाँ हमने चढ़ ली हैं اور मामूली बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। मेरे आस-पास कितने और लोग हैं, मेरे अपने घर में कितने और लोग हैं, मेरे हमसाए, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे रिश्तेदार और जिस जगह मैं हूँ, जिस शहर में मैं हूँ, जिस मुल्क में मैं हूँ, कितने लोग हैं जो उससे महरूम हैं जो मुझे नेमत मिल गई है और ये बहुत बड़ी नेमत है। इस पर वाक़ईतन शुक्र करना वाजिब है। और फिर सुभान अल्लाह, हर किसी के सीखने के मेयार मुख्तलिफ थे, हर किसी की मेहनत मुख्तलिफ थी। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको उर्दू पढ़नी नहीं आती थी, उर्दू समझ नहीं आ रही होती और वो उसको लिख कर और उर्दू के लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करते हुए इंग्लिश में अपना सारा करते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बहुत अजर दे जो हमारी इंग्लिश में ग्रुप इंचार्जेस हैं, वो सारा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कर के समझाती रही, नोट्स बना के दे रही। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ की उम्र ज़्यादा होने की वजह से याद कर कर के याद नहीं होता था। कुछ की एज कम होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त हमारे पास 11, 12, 13 साल की बच्चियाँ भी, 13, 14 साल की इस तरह बच्चियाँ भी इस क्लास में शामिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव हैं। माशाल्लाह से हमारे अभी जो क्विज़ हुआ है उसमें उनके फुल मार्क्स भी हैं, जो बच्चियाँ हैं 13-14 इयर्स वाली, उनके फुल मार्क्स देख के मुझे बहुत खुशी हुई और चलते-चलते बात यहाँ पर आ गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह कि क्विज़ इतना ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सबका था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। 120 मार्क्स मेरा ख़्याल है कम से कम स्टूडेंट्स में बात कर रही हूँ, ग्रुप इंचार्जेस की नहीं। कम से कम स्टूडेंट्स में 9-10 के तो फुल मार्क्स हैं, 120 पूरे हैं और जिनके 118 हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लोग हैं और 118 इज़ लाइक 120 और मैं तो कहूँगी 116, 114, 112 100 से अबव जितने हैं वो फुल मार्क्स हैं। आप उनको फुल ही समझें और 100 से कम बहुत ही कम लोगों के हैं। यानी आप कह लें 90% लोगों के मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह 100 से अबव रहे हैं। सिर्फ़ मैं क्विज़ की बात कर रही हूँ 120 में से और बहुत ही कम लोगों के, कुछ गिने-चुने 8-10 लोग होंगे जिनके कम हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबने रिवीजन की, से प्रैक्टिस की, उसके बाद क्विज़ किया और इससे आपको फ़ायदा हुआ। कुछ को कन्फ्यूजन्स भी थी, कुछ बहुत ऐसी कन्फ्यूजन्स थी जिनकी करेक्शन बहुत ज़रूरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह क्विज़ के ज़रिए हुई। और पिछले 2 पारों में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, जो कि अपनी जॉब्स के साथ काम कर रहे थे, बहुत सारे अपने बच्चों के साथ काम कर रहे थे। और कुछ ऐसे भी थे माशाल्लाह जिनसे याद नहीं होता था और वो 7 से 10 बार और 10 से 20 दफ़ा पढ़ते थे। वो कई-कई दफ़ा रिकॉर्डिंग सुनते थे। हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो एक दफ़ा सुन के एक दफ़ा सुना समझा, कुछ लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने बैठकर उसको लिखा, नोट्स बनाए, शेयर किए, दूसरों को समझाया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, आज सुबह ही मुझे किसी का मैसेज आया फ्राइडे क्लास में और मैं बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने बताया कि उन्होंने जो 2 पारे मुकम्मल हुए हैं, उनको साथ-साथ हिफ्ज़ भी कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी सआदत है। हम सब ने इकट्ठे पढ़ा, हम सब ने इकट्ठे पढ़ा है, 2 पारे किए हैं, लेकिन हर किसी की फ़ज़ीलत मुख्तलिफ है। आज की आयत भी फ़ज़ीलत पर है, इंशाअल्लाह हम बात करेंगे तो मुझे उससे ज़हन में आ रहा था कि एक ही काम बहुत सारे कर रहे होते हैं। अल्लाह किस तरह किसको कितना आगे बढ़ा देते हैं और कितनी फ़ज़ीलत मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह कि साथ-साथ आप देखें अगर इंसान ये सोच ले और कोशिश करे और मैं आप सबको कहूँगी कि इट्स नॉट टू लेट अभी भी लेट नहीं है, अभी भी तीसरा पारा स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा हमारे ज़हन में पता नहीं हिफ्ज़ के मामले में ये चीज़ क्यों आ जाती है कि एक सिरे से शुरू से आखिर तक जब हिफ्ज़ करना है तो पूरा कुरान ही करना है या एक सिरे से ही करना है या पूरी सूरत ही करनी है। कुरान का जितना हिस्सा जो भी मैं हिफ्ज़ कर सकूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर अभी भी आप सोचें कि हाँ, मैं भी तो कर सकती थी। हर हफ्ते में 2-3 आयतें हैं, क्या उनको हम याद नहीं कर सकते? और स्पेशली जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, तफ़सीर कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि 7-2 पारे हिफ्ज़ भी हो गए 3-4 सालों में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसके अलावा कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी मेहनत
مجھ سے خفیہ ہے، چھپی ہوئی ہے، ہم سب سے چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت بڑھا چڑھا کے اس کو قبول کرے، اور الحمدللہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو، ہم سب کی جو کوششیں، جو محنتیں ہیں، ان میں اور اخلاص پیدا کرے، ان کو قبولیت کا درجہ دے، اور ہمیں اور سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ یہیں پر میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز بھی اناؤنس کرنا چاہوں گی کہ الحمدللہ ہم آئیے نماز سنوارے کو یوٹیوب پہ لے کر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت عرصے سے ہمارا یہ پروجیکٹ لٹکا ہوا تھا کہ ہم نے انشاءاللہ آئیے نماز سنوارے، جو کہ ایک بہت اہم سیریز ہماری رمضان میں ہوئی تھی، اور ہم اس کو یوٹیوب پہ اب تک نہیں لا سکے تھے۔ انشاءاللہ جلد ہی، ہو سکتا ہے اس ویک سے ہی یا نیکسٹ ویک سے، ہر ہفتے ایک دو ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی، تاکہ آپ ساتھ ساتھ دوبارہ سے بھی سنیں، اور جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ بھی سنیں، اور ہم اپنی نماز میں بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ بہتری لے کر آئیں۔ تو الحمدللہ تیسرا پارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تجوید دیکھیں گے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 سے 255 تک انشاءاللہ۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. ترجمہ دیکھیں، ٹرانسلیشن آیا نمبر 253 سے. تل کا یہ تل کا اسم اشارہ ہے. اسم یعنی نام، اشارہ اشارے کے لیے، جو نام اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں الف لام میم کے بعد ہم نے پڑھا تھا ذالک. ذالک یوز ہوتا ہے مذکر کے لیے، میل کے لیے، اور تل کا استعمال ہوتا ہے مونس کے لیے. اور اکثر و بیشتر جب عربک میں پلورل ہو رہا ہوتا ہے، جمع بنتی ہے، تو اس کو مونس ہی کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بات تو رسول کی ہو رہی ہے، رسولوں کی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ وہ جمع میں ہے اس لیے اس کو تلکا سے بیان کیا جا رہا ہے. تلکا اسم اشارہ بعید ہے. اشارہ جب ہم کرتے ہیں تو دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قریب ہوتا ہے اور ایک کوئی دور چیز ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. جو قریب ہوگا اس کو ہم کہیں گے اسم اشارہ قریب، اور جو دور کوئی چیز ہے اس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بعید، اسم اشارہ بعید یعنی وہ دور کا ہے. تو تل کا، ذالکا، یہ اسم اشارہ بعید سنگولر کے لیے یوز ہوتے ہیں. اور جمع کے لیے کیا یوز ہوتا ہے یہ ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں، بتائیں گے چیٹ میں. تل کا اور ذالکا ان کی جمع ایک ہی جمع ہے، کیا استعمال ہوتا ہے؟ اولئک. شاباش، ویری گڈ، الحمدللہ کومن. اولئک، تل کا ہو ذالکا ہو، دونوں کے لیے جب ہم جمع میں ہم نے اس میں اشارہ بعید کرنا ہے، زیادہ لوگوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اولئک. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب سورۃ البقرہ کا سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے پڑھا تھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اچھا، اب اس کی ٹرانسلیشن لیکن یہ میں ہو رہی ہے، تو یہ کر کے اس کو تل کا یعنی اس میں اشارہ بعید یوز کیا گیا ہے، اور ٹرانسلیشن ہم قریب والی کر رہے ہیں. یہ ایمفیسائز کرنے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے، امپورٹنس کے طور پہ کیا جاتا ہے. جیسے کہ ذالک کتابوں میں بھی ہم نے کہا تھا یہ کتاب، ایسے ہی تل کا رسول، یہ رسول. اور رسول اس میں معرفہ ہے. چلے، کوئی بھی جب اسم ہوتا ہے تو اس کی ہم نے کچھ چیزوں کو جاننا ہوتا ہے. مثلا یہاں پر الرسول ہے، اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ الف لام لگا ہوا ہے. الف لام کا مطلب کیا ہے کہ یہ کون سا اسم ہے؟ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے؟ یعنی اس میں معرفہ ہے یا اس میں نکرہ ہے؟ الحمدللہ پراپر ناؤن ہے. پراپر ناؤن ہے، اس میں معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے. اگر اینڈ پر تنوین آ رہی ہو تو اس میں نکرہ کامن ناؤن ہوگا. اچھا، آپ بتائیں کہ جمع ہے یا واحد ہے؟ جی بالکل جمع ہے. اور رسول دا میسنجرز یعنی جو رسول ہیں، رو سین لام اس کا روٹ ورڈ ہے. رسول کی جمع ہے. فضلنا، فضیلت دی ہم نے. فضل یفضل تفضیل، فضیلت دینا، ترجیح دینا. احسان کے طور پر کسی کو کسی اچھی چیز میں اس کے حق سے زیادہ بخشنا. احسان کے طور پر کسی کو کسی اچھی چیز میں کسی کے حق سے یا اس کے حق سے زیادہ بخشنا. ترجیح دینا، فیور کرنا. نہ آخر میں آ رہا ہے
ہم کے لیے. فضلنا، جب بھی آخر میں نون الف آ رہا ہوتا ہے نا تو یہ کس بات کی نشانی ہے؟ میں بتاتے اب تک رک جاتی ہوں کہ میں نے بہت دفعہ بتایا ہوا ہے تو ساتھ ساتھ آپ سے پوچھتی جاؤں. اچھا، اس کی ٹرانسلیشن تو ہم ہے، لیکن یہ نشانی کس چیز کی ہے؟ جب بھی کسی کے آخر میں اس طرح نہ لگا ہوتا ہے کسی فعل کے آخر میں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے یا فعل ماضی ہے؟ جی بالکل فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. پاسٹ ٹینس کی کچھ نشانیاں ہیں، جس طرح آخر میں تا، تی، تو، نا اور اس طرح کے لگے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل ماضی کی بات ہو رہی ہے. فضلنا، فضیلت دی ہم نے. تو فضلہ ذاتی طور پہ بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے کیونکہ اس کے شروع میں کچھ بھی ایسا نہیں لگا ہوا، الف تا یا نون، کوئی بھی فعل مضارع کی نشانی نہیں ہے. لیکن نون الف کا لگنا بھی ساتھ فعل کے اس بات کو کنفرم کر دیتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، فضیلت دی ہم نے بعض بعض ہم ان کے، یعنی ان کے بعض کو، بعض یعنی سم، با عین ضاد، بعد سے ہے، علی اوپر، بعدن ان کے بعض کو، بعض پر. بعض ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں تو اس لیے اس کی زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. من، من سے، ہم ان، یعنی ان میں سے، من جو یا جن سے، کلمہ کلام کیا، کاف لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، کلمہ کلام سے ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے اور کاف لام میم روٹ ورڈ کے ساتھ ہے. کلمہ یکلم تکلیم اس کا جو ایک گرامر میں بنتا ہے. اللہ اللہ نے، ورفع اور بلند کیا، اور اس نے بلند کیا، رفعین رفع سے ہے بلند کرنے سے ہے. مرفوع بھی بلند کو کہتے ہیں، تو رفع بلند کیا، بعضهم ان میں سے بعض کو، درجات درجات میں، دا را جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، درجتن کی جمع ہے، دال را جیم اور تا مربوطہ جو آتی ہے نا، تا ہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر تا لکھا ہوتا ہے، اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. تو درجتن کی جمع درجات ہے. یہ آپ کا کوئز میں بھی کوشچن آیا تھا کہ جمع مونس کی نشانی کیا ہوتی ہے. جمع مذکر میں تو واو نون بھی آتا ہے، یا نون بھی آتا ہے، واو الف بھی آتا ہے. جمع مونس کی ایک ہی نشانی ہوتی ہے اور وہ ہے الف تا کا آنا. اور الف تا کے آنے کا مطلب ہے کہ یہ مونس جمع ہے. ٹھیک ہے. اب درجتن جب کسی کے آخر میں تائے مربوطہ آ رہا ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر وہ مونس ہی ہوتا ہے. تو درجتن کی جمع درجات ہے، دال رواجیم اس کا روٹ ورڈ ہے. تو جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو تائے مربوطہ کو ہٹا کے الف تا لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا درجاتن. وآتینا، و اور آتی، دی نا ہم نے، وآتینا اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، بینات جمع ہے بیناتن کی. جس نے دروجاتن کی جمع دروجات تھی ویسے ہی بیناتن کی جمع بینات ہے. اب یہاں پہ چونکہ یہ پراپر ناؤن بن گیا ہے، اس میں معرفہ ہے اس لیے الف لام لگا ہے. دروجاتن میں وہ نکرہ تھا، کامن ناؤن تھا، اسی لیے تنوین تھی اس لیے شروع میں الف لام نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے، بس فرق اتنا ہے. اس وجہ سے چونکہ الف لام شروع میں جب لگتا ہے تو اینڈ پہ تنوین نہیں آتا، دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے نا، ہم جانتے ہیں یا شروع میں الف لام آئے گا یا اینڈ پہ تنوین آئے گی. تو چونکہ البینات میں الف لام شروع میں آ رہا ہے اس لیے البینات تن نہیں ہے، تی ہے. تو بینات ان کی جمع البینات. واضح کھلی نشانیاں، وا اور ایدناہ، اید قوت دی، تائید کی، قوت دے کر مدد کرنا یا مدد دے کر کسی کو قوت بخشنا، دونوں طرح سے میننگ ہوگا. وہ اید کا مطلب ہے قوت دی، نہ ہم نے، ہو اسے. تو یہ تین کا مجموعہ ہے. اور ہمیشہ ٹرانسلیشن ہم نے کیسے کرنی ہوتی ہے؟ جس سیکوینس سے ضمائر آ رہے ہیں، پروناؤنز آ رہے ہوتے ہیں اسی اعتبار سے. وَأَيَّدْنَاهُ اور
مدد کی ہم نے اس کی بی ساتھ روحی روح کے القدس قدس ساتھ روح کے پاکیزہ قاف دال سین اس کا روٹ ورڈ ہے ولو اور اگر شاء چاہتا شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے شیء ول یعنی چاہنا جیسے ہم کہتے ہیں ما شاء اللہ اگر اللہ چاہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ما شاء اللہ جو اللہ چاہے ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ اللہ ما نہیں اقتتل قتل کرتے باہم لڑتے قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے باہم لڑنے کے لیے آتا ہے یعنی کسی کو قتل کرنے کا اہتمام کرنا یعنی شدت سے جو لڑائی جھگڑا قتل و غارت ہے اس کے لیے اقتتل یعنی انہوں نے جنگ کی یا باہم جھگڑے الذین وہ جو من سے بعدہم ان کے بعد تھے با عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے بعدہم یعنی ان کے بعد من بعدی بعد با عین دال روٹ ورڈ ہے ما جو جاءتہم جا آئی ہم ان کے پاس البینات واضح نشانیاں البینات چونکہ مونس ہے اس وجہ سے اس کا جو فعل آ رہا ہے وہ بھی مونس آ رہا ہے جاءہم البینات نہیں کہا گیا جاءتہم البینات یہ جو جاءت تا لگا ہے یہ مونس کو شو کرنے کے لیے فعل کے اینڈ میں لگا ہے اور کس کی طرف اشارہ ہے البینات کی طرف تو آئیں ان کے پاس البینات نشانیاں ولیکن اور لیکن اختلفو انہوں نے اختلاف کیا اختلفو میں وہ والی آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے خو لام فا خلف اختلاف سے ہے تا ایکسٹرا ہے اور یہ فعل جو جب ہم زائد بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں میننگ میں اور تقویت لانے کے لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی ہم ان کو بھی انشاءاللہ کریں گے یہ تھوڑی سی ڈیپ گرامر چلی جاتی ہے تو بہرحال یاد رکھیں اختلاف کو اختلاف کرنا ڈفر کرنا فَمِنْهُمْ تو ان میں سے من جو یا ان میں سے کچھ آمنہ ایمان لائے وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من جنہوں نے یا جس نے کفر و کفر کیا آمنہ اور کفر ایمان اور کفر دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں حمزہ میم نون امن کے لیے اور کافر کفر کفر کے لیے وَلَوْ اور اگر شاء چاہتا اللہ اللہ ما نہیں اقتتلوا وہ باہم لڑتے وہ باہم جھگڑا کرتے اگین قاف تا لا اس کا روٹ ورڈ ہے وہ والی آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے مقتتلوا وہ نہ جھگڑتے نہ قتل کرتے ولیکن اور لیکن اللہ اللہ یفعل وہ کرتا ہے ما جو یرید وہ چاہتا ہے یفعل فا عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے فاعل فا عین لام فعل کو کہتے ہیں فعل کہتے ہیں کام کرنے کو ما یرید جو وہ چاہتا ہے یرید را واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے یا ایہا الذین آمنو یا ایہا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو جمع ہے واو الف آخر میں آ رہا ہے حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے جو ایمان لائے انفقو خرچ کرو نون فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے نفق کہتے ہیں سرنگ و ٹنل کو جس کی ایک سائڈ سے ڈالیں تو دوسری سائڈ سے نکلے یعنی وہ شخص جس کے پاس مال آئے تو وہ اپنے پاس نہ رکھے اس کو بلکہ اس کو آگے دے تو یعنی ٹنل میں بھی کیا ہوتا ہے دونوں طرف سوراخ ہوتا ہے ایک طرف سے کوئی داخل ہوتا ہے دوسری طرف سے نکل سکتا ہے تو اسی اعتبار سے نفق اور اسی سے منافق بھی ہے اسی روٹ ورڈ سے ہم جانتے ہیں کہ جو دو رخا ہوتا ہے کسی کے سامنے کچھ کسی کے سامنے کچھ باہر کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے تو انفقو خرچ کرو مما من سے ما جو مما کمبینیشن ہے من اور ما کا رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں قاف رزق دیا نہ ہم نے کم تمہیں میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو جو پہلے ضمیر آ رہی ہے پروناؤن آ رہا ہے اس کو پہلے ہی کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو کیا ہے رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں
جلدی میں کچھ بھی ہم بنا سکتے ہیں کہ کم آ رہا ہے تو ہم کہیں رزق دیا تم کو ہم نے. کنفیوژن ہو جاتی ہے کبھی کہ کس کو پہلے کرنا ہے. تو جو پروناؤن جو ضمیر پہلے آئے گی اس کی ٹرانسلیشن پہلے ہوگی. رزق دیا ہم نے، کم تمہیں، من سے، قبلی قبل پہلے، ان یأتیا ان کی یأتیا آ جائے، اتایا حمزہ تایا بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں ورڈ. یومن وہ دن، لا نہیں، بیعن با یا عین اس کا روٹ ورڈ ہے، کوئی خرید و فروخت، کوئی تبادلہ، اشیاء کا تبادلہ، کوئی لین دین. فی ہی، فی میں ہی، اس میں، ولا اور نہ، خلتن، خلتن خلل سے، خا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، خا لام لام خلا، خلتن کہتے ہیں جس طرح اس کی روٹ ورڈ ہے خلل. خلل پیدا کرنا، خلل اندازی کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی دخل اندازی کرنا، داخل ہونا. تو ایسی دوستی جو انسان کے دل میں داخل ہو جائے، خلل ڈال دے اور زندگی میں شریک ہو جائے. خلل یا خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس کا درجہ محبوب سے بھی آگے ہوتا ہے، محبت سے بھی آگے ہوتا ہے. خلیل بہت گہری دوستی کے لیے، بہت گہرے تعلق کے لیے آتا ہے، جو آپ کی زندگی میں شریک ہو جائے. اور خلیل صرف رب کی ذات کو بنایا جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی خلیل نہیں بنایا جا سکتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو تمہیں بناتا، لیکن خلیل تو صرف اللہ کی ذات کو بنایا جاتا ہے. یعنی صرف اللہ کی ذات ہے جو کہ اتنی کلوز، جو کہ دل میں داخل ہو جائے. محبت سے اگلا درجہ ہے نا. تو خلیل کی صرف اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک، یعنی صرف اس کو ہی بنایا جانا چاہیے. تو ولا اور نہ خلتن، خلا کوئی دوستی کسی قسم کی بھی، ولا اور نہ شفاعتن کوئی سفارش، شین فاعل شفاع شفاعت کرنا، واسطہ وسیلہ بننا. والکافرون اور کافر، ہم وہ الظالمون ظلم کرنے والے ہیں، یعنی کافر وہی ظالم ہے. اللہ اللہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، الحی الحی زندہ ہے، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، الحی یعنی زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے. قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے. الحی القیوم کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے جو عظیم نام ہیں ان میں سے ہے. اور اسی لیے ہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں. لا نہیں، تأخذہ، تأخذ اخذ سے ہے، تا شروع میں مونس کو شو کرنے کے لیے آیا ہے. نہیں پکڑتی ہوں اس سے، کیا؟ سنتن نیند. سنتن دیکھیں تا کے اینڈ، سنتن کے اینڈ پہ تا آ رہا ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ مونس ہے. اسی اعتبار سے شروع میں یہ تا آ رہا ہے تأخذو میں. اس تا کی ٹرانسلیشن تم نہیں ہوگی، یہ مونس کو شو کرنے کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے کہ جو فعل مضارع میں تا آ رہا ہوتا ہے اکثر و بیشتر اس کی ٹرانسلیشن تم ہوتی ہے، لیکن کبھی وہ صرف مونس کو شو کرنے کے لیے بھی آ رہا ہوتا ہے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سمجھ آتی جائے گی. ولا اور نہیں، نوم کوئی نیند. سنتن کہتے ہیں اونگ کو، اونگ یعنی جو ابتدائی نیند ہوتی ہے، جب انسان کا سر بھاری ہونے لگتا ہے نا، جو بالکل سٹارٹنگ والی نیند ہوتی ہے اس کو سنا کہتے ہیں. ولا اور نہ نوم کوئی نیند، لہو اسی کے لیے ہے، ماں جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے. سین میم حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. سماوات سما کی جمع ہے سماوات. اچھا، سماؤن کی جمع سماوات کیوں ہے؟ کیا سما مونس ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بتائیں گے سما مونس ہے؟ کیسے پتا ہے کہ سما مونس ہے؟
وہ تو اب آپ کہیں گے کہ مونس ہی ہے جو الف تا لگا ہوا ہے، لیکن کوئی ذہن میں آئیڈیا ہے کہ کیوں ہے مونس؟ جتنی بھی کائناتی چیزیں ہیں، آسمان، زمین، اور اس سے ریلیٹڈ جتنا کچھ ہے، جہنم کے نام ہے، جنت ہے، باقی یہ سارے عربک میں مونس کنسیڈر ہوتے ہیں. تو سما، ارد، یہ مونس کنسیڈر ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی جمع سماوات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو السماوات آسمانوں، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے. ارد حمزہ غوت غوت اس کا روٹ ورڈ ہے. من کون ہے؟ ذا، ذا الذی، ذا الذی وہ جو، یشفع سفارش کرے. شین فا عین اس کا روٹ ورڈ ہے. یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے. آئندہ پاس، نیئر، ہو اس کے، الا سوائے، بِإِذْنِهِ مگر، بِإِذْنِهِ اس کے حکم کے ساتھ، بھی ساتھ، اذن حکم، آرڈر، ہی اس کے حکم سے یا اس کے اذن سے. یا علم وہ جانتا ہے، یا فعل مضارع کی نشانی ہے، علم یعنی وہ جانتا ہے، ما جو بینہ درمیان ہے، ایدیہم، اید ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ایدی یعنی دونوں ہاتھ، ہم ان کے ہاتھوں کے، جو درمیان ہے ان کے ہاتھوں کے یعنی جو سامنے ہے. وما خلفہم وما اور جو خلف پیچھے ہیں، ہم ان کے. ولا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کر سکتے. حوت ہا واو طوا اس کا روٹ ورڈ ہے. حائط ہا الف حمزہ طوا، حائط کہتے ہیں عربک میں دیوار کو. اور احاطہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی چار دیواری کے اندر کی جو چیز ہوتی ہے، جو گھیری ہوئی. ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، بی ساتھ، شیء چیز، من سے، علمی ہی اس کے علم سے، الا سوائے یا مگر، بما ساتھ اس کے جو، شاء وہ چاہے، جو وہ چاہے صرف اس کا، اس حد تک علم میسر ہے انسانوں کو. وسیع گھیر رکھا ہے یا وسیع ہے. کرسی یہو کرسی اس کی. کاف را سین اس کا روٹ ورڈ ہے. السماواتی آسمانوں، والارضی اور، السماواتی والارض اور زمین کو، ولا اور نہ، یعودہ تھکاتی اس کو. حمزہ واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے. اوت یعنی تھکانا، بوجھ کی وجہ سے تھک جانا، یا کسی چیز کا سنبھالنا بھاری ہو جانا، اس کو ہم کہتے ہیں نا بوجھل ہونا. اور نہیں بوجھل کرتی، تھکاتی، حفظہما ان دونوں کی حفاظت. کن دونوں کی؟ آسمان و زمین کی. وہوا اور وہ، العلی وہوا اور وہ، العلی علی علوف سے ہے، عین لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے. بلند تر ہے. العظیم بہت بڑا ہے. عین وا میم عظم یعنی بہت بڑا ہے. اب انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. ہمارے پاس 15 منٹس ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم جتنا کر سکیں اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. تفسیر سٹارٹ کرنے سے پہلے انشاءاللہ پہلے میں ایک دو کوسچنس کا آنسر کروں گی. جب ہم نے قرض حسنہ سے متعلق پڑھا تھا، اس وقت یہ سوال اٹھا کہ رب تعالیٰ نے کہا کہ قرض حسنہ اس کی راہ میں دو اور وہ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس لوٹائے گا. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ قرض حسنہ یا مال تو وہ لوگ دے سکتے ہیں جن کے پاس مال میسر ہے، لیکن جس کے پاس مال ہی نہ ہو اور جو مشکل سے اپنی ضروریات زندگی پوری کر رہا ہو اور اس کے اندر تقوی کوٹ کوٹ کے بھرا ہو اور وہ رب تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہتا ہو، تو کیا وہ اس سے محروم رہے گا؟ جس کے پاس مال نہیں ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرض حسنہ نہیں دے سکتا؟ اس کا آنسر آپ کریں گے، مجھے بتائیں. آپ ہینڈ بھی ریز کر سکتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ آنسر کریں. دے سکتا ہے؟ کیا دے سکتا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ بول کے بتائے تو آپ ہینڈ بھی ریز. ہاں جی نادیہ.
جی نادیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جیسے بات ہوئی ہے کہ مال اگر نہیں ہے تو آپ پھر کیسے قرض حسنہ دے سکتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے، جیسے بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے کوئی بھی آسانی پیدا کر دیں، کسی کام میں کوئی مشکل ہے اس کو آسانی کر دیں، یا کسی کے لیے مسکرا کے بھی دیکھنا صدقہ ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں اگر ہم کسی کے لیے مسکرا کے دیکھتے ہیں، یا کوئی علم ہے اور جیسے کھا سکتی ہوں اس کے لیے کھا دوں، تو یہ بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں سوچتی ہوں کہ کی خوشی کی رضا کی خاطر میں کوئی کام کر رہی ہوں۔ کہ پیسے ہی بھی ہے، مال نہیں بھی ہے، تو آپ اس کو اللہ کی راہ میں جو بھی کوشش کریں گے تو وہ قرض حسنہ میں شمار ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ میں نے اس کوشچن کا آنسر آپ سب سے اس لیے چاہا کہ ہم کبھی کبھار جب اللہ کی راہ میں دینے کا سوچتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں صرف مال آتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی جو ہماری آیات آگے چلنی ہے اس میں بھی یہ ذکر ہونا ہے۔ رب تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جو صدقہ کرنا ہے نا، اور قرض حسنہ کیا ہے، یعنی جو بھی اللہ کی راہ میں ہم دیتے ہیں صدقے دل سے، صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے اپنی محبت کا جو یہ دعویٰ ہے، اس کو ثابت کرنا کے لیے جو سچ، یعنی صدقہ صدق سے ہے نا، سچ سے، سچائی، یعنی جو میری رب سے محبت ہے اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے جو بھی میرے پاس ہے، چاہے میں والنٹیئر کر رہی ہوں، چاہے میرے پاس علم ہے میں اس کو دے رہی ہوں، جو صلاحیتیں ہیں ان کو اللہ کی راہ میں لگا رہی ہوں، کسی بھی انداز میں کچھ بھی کر رہی ہوں، وہ رب تعالیٰ کے نزدیک قرض حسنہ ہی شمار ہوگا۔ ہاں، اور اس کوشچن کو میں نے چاہا کہ میں سب کے سامنے اس پر بات کروں کہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ کچھ بھی جو میری وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے نا، یقین مانے وہ قرض حسنہ ہے۔ وہ رب تعالیٰ اس فائدے کو، ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی کو کچھ فائدہ دیتے ہیں تو اپنے آپ کو کچھ مارتے ہیں، کچھ کمی کرتے ہیں، والنٹیئر کہیں پہ کر رہے ہیں، کسی کو علم دے رہے ہیں، یا کسی بھی اعتبار سے کچھ بھی کر رہے ہیں، اس میں میری ذات کچھ سفر کرتی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ قرض حسنہ میں شمار نہ ہو۔ اس کا ریوارڈ بھی مجھے لازمی طور پر ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور آگے بھی انشاءاللہ آیت آ رہی ہے 254، اس میں ہم اس پہ انشاءاللہ اور ڈسکشن کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ تِلْکَ الرُّسُلُ، یہ رسول ہیں، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر، بعض کو بعض کے لحاظ سے امتیازی شان عطا کی گئی، کچھ کو فالوورز کی کثرت کے اعتبار سے، کچھ کو تقرب کے لحاظ سے، کچھ کو وحی کے اعتبار سے۔ اب جس طرح آگے آ رہا ہے منہم من کلم اللہ، کچھ سے کلام کیا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کلام ہوا، اللہ نے خود اس کا ذکر کیا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر خود کلام کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور فضیلت دی ان میں سے بعض کو درجات پر۔ تو آپ دیکھیں کہ فضیلت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مجموعی، اوور آل، کلی، یعنی کل مکمل طور پہ، اور ایک ہوتی ہے جزوی، یعنی کچھ تھوڑے سے، کوئی ڈفرینٹ پارٹ، کچھ حصے میں۔ تو جزوی فضیلت ہر نبی کو مختلف انداز میں ملی، جیسے کہ یوسف علیہ السلام، کہ وہ خود، ان کے والد، ان کے دادا اور ان کے پردادا سب نبی تھے، ایک کے بعد ایک نسل چلی آ رہی ہے۔ یہ فضیلت کسی اور رسول کو حاصل نہیں ہوئی، اسی لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکرم الناس، یعنی سب لوگوں سے زیادہ معزز فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 60 ہاتھ، 60، ان کے جو ہاتھ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے اتنا لمبا قد عطا کیا تھا، اور انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ یہ آدم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح سے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا آگے ذکر بھی آ رہا ہے، ان کو جو معجزات دیے گئے کہ مردے کو زندہ کر لینا، پرندہ بنا کے اس میں اللہ کے حکم سے وہ پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگ جاتا تھا، اور گھروں میں کیا پڑا ہوا ہے، کتنا سٹور کیا ہوا ہے وہ جان لیتے تھے، اور یعنی بالکل ہی جادوئی جو
کوئی بھی نہیں جان سکتا، وہ اللہ کے حکم سے. تو وہ ان کی جزوی فضیلت تھی. لیکن علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مجموعی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں. اور اس کے بارے میں جس طرح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا قیامت کے دن سردار ہوں گا اور کوئی فخر نہیں. ساتھ ہی فوراً فرما دیا، سبحان اللہ. یعنی پیارے نبی کی جتنی زندگی پڑھتے جائیں اور ان کے بارے میں جانتے جائیں، انسان حیران رہ جاتا ہے. بیان کر رہے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا قیامت کے دن سردار ہوں گا، اور ساتھ ہی فرمایا اور کوئی فخر نہیں. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، الحمدللہ اللہ کی دین ہے. تو فضیلت، اور اسی طرح سے ہم جانتے ہیں اولو العزم رسول ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن میں ہوا ہے. اولو العزم رسول کچھ کو کہا گیا ہے، اور وہ 5 ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اولو العزم رسول کہا گیا ہے. تو بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کمپیریزن کریں. فضیلت اس لیے نہیں ہے کہ ہم کمپیریزن کریں، ایک کو دوسرے سے نعوذ باللہ نیچا ثابت کریں یا آپس میں مقابلہ بازی کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب ایک مسلمان اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا، مجھے موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہ کہو. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ کے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو. یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ نے فضیلت دی ہے، جزوی ہر کسی کو اس کے اعتبار سے ملی ہے. لیکن اس میں اس کو لے کر کمپیریزن کرنا، کسی نبی کو نعوذ باللہ نیچا کرنا، مقابلہ بازی کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ رہا ہے، ایک سنت ہے کہ اس نے جو کچھ بھی بنایا، جو کچھ بھی موجود ہے، اس میں اس نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے. بعض کو بعض کے لحاظ سے امتیازی شان حاصل ہوتی ہے. چاہے وہ دن ہو، کچھ دن کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیلۃ القدر آتی ہے، ذوالحجہ کے دن آتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اور کچھ دنوں کو، کچھ اوقات کو، کچھ جگہوں کو فضیلت حاصل ہے، کچھ لوگوں کو فضیلت حاصل ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ تقوی والا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، سب سے بیسٹ وہ ہے. تو فضیلت رب تعالیٰ نے دی، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی. صحابہ میں بھی درجے ہیں، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، وہ اور باقی صحابہ، اور اسی طرح جو عشرہ مبشرہ ہیں، 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی. ڈفرینٹ درجات رکھے گئے. ایسے ہی آخرت میں بھی لوگوں کے درجے ہوں گے، جنت کے بھی درجے رکھے گئے ہیں. ہر کسی کو ایک جیسا نہیں کیا گیا، ڈفرینٹ انداز میں ہر کسی کو ذاتی اور کمی دی گئی، اور اس میں ہی اس کا ٹیسٹ رکھا گیا. اعمال و اخلاص کے اعتبار سے بھی فرق ہوگا. کسی کے اعمال کسی طرح، ابھی ہم سب مل کر پڑھ رہے ہیں، اب تیسرا پارہ سٹارٹ کر چکے ہیں، یا آج کا لیسن ہی چلے کر لیں، اس میں بھی ہم سب کے اجر کا فرق ہوگا. کچھ لوگوں کے لیے بہت ایزی ہوگا آرام سے اس وقت جوائن کرنا، کچھ نے بہت مشقت سے محنت کر کے دعائیں کر کے خود کو بٹھایا ہوگا، کچھ کے لیے اسٹرگل ہوگی، کچھ کے بچے تنگ کر رہے ہوں گے، کسی کے مہمان آ رہے ہوں گے، کسی کا کچھ اور ہوگا، کسی کو نیند بہت آ رہی ہوگی. یہ ٹائم خاص طور پہ ہم یو ایس اے والوں کے لیے سونے کا مزیدار وقت ہے، خاص طور پہ پچھلے 6 دنوں میں ہم ہفتے کے سوتے ہوں اور بس فجر پڑھ کے دوبارہ گر جانے والے ہوں، اور اس دن جاگنا پڑ جائے. ہر کسی کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے، اور ہر کسی کو مختلف انداز میں فضیلت ملی ہے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی لحاظ سے دوسروں پر فضیلت ہے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو. اس پر شکر آنا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، اللہ کی دین سمجھنا چاہیے، اپنی محنت، ذہانت کا کمال نہیں سمجھنا چاہیے. اگر مال کی کثرت ہے، اگر آسائشوں کی کثرت ہے،
اگر کوئی اور ذہانت بہت ملی ہوئی ہے تو مجھ پر لازم ہے کہ دوسروں کو نیچا نہ دکھاؤں، دوسروں کے سامنے اس کی بڑائیاں نہ بیان کروں۔ مثلا میں گھر میں رہتی ہوں اور کچھ لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، تو میں اپارٹمنٹ والے لوگوں کے سامنے اس طرح کے تذکرے کروں کہ پتہ نہیں کیسے لوگ اپارٹمنٹ میں رہ لیتے ہیں، اور دم گھٹتا ہے، یا کیسے پتہ نہیں لوگ اتنے چھوٹے گھروں میں رہ لیتے ہیں، اگر میں بڑی کوٹھی میں بڑے گھر میں رہتی ہوں تو اس قسم کی باتیں مجھے زیب نہیں دیتی۔ ایک غریب ہے، افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو کھانے کو نہیں ملتا، اور اس کے سامنے میں کہوں کہ نہیں نہیں ایسے کھانے تو نہیں کھائے جاتے ہم سے، اور ہم تو فلاں فلاں چیز کھاتے ہیں اور فلاں فلاں جگہ کی کھاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ دوسرے کا شوہر اچھا نہیں ہے، ان کا کوئی ازدواجی تعلقات اچھے نہیں چل رہے، اور اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے شوہر کی تعریفیں کرنا، اگر اللہ نے آپ کو اچھا دے دیا ہے، اچھی کوالٹیز والا دے دیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ مثلا وہ باہر ہوٹلنگ کے لیے نہیں لے کے جاتا اور اس کو شوق ہے، آپ اس کے سامنے ذکر کریں کہ میری میاں تو مجھے ادھر لے کر گئے، ادھر لے کر گئے، یہ کیا وہ کیا، اور وہ دوسرے کا میاں گفٹ نہیں دلا کے دیتا، آپ کو پتا ہے، اس کے سامنے آپ کہیں میں تو اتنا منع کرتی ہوں پھر وہ میرے لیے لے آتے ہیں۔ ایسے جملے، ایسی باتیں تھوڑا سا عقل و شعور استعمال کرتے ہوئے ان میں خیال کرنا چاہیے۔ کسی کا بچہ ویک ہے کسی چیز میں تو اس کا نہیں نہیں میں تو بیٹھ کے اس طرح پڑھاتی ہوں اور میں اس طرح کراتی ہوں اور تم اس کو کھانے کو نہیں دیتی، دیکھو بہت خیال کرنا ہوتا ہے، اس چیز کو ایسے دینا کرنا۔ آپ کو کیا پتا کہ دوسرا کس اسٹرگل سے گزر رہا ہے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر علم دین ملا تو اپنی فضیلت اور بڑائی بیان کرتے نہ پھرے۔ تمہیں اتنا سا نہیں پتا چاہیے، تو بہت کامن سی بات ہے۔ اب دو پاروں میں سن سن کے بار بار سن سن کے اس میں معرفہ اس میں نکرہ یا الف و یا مدہ یا حروف لسویہ آ گئے، تب میں کسی کے سامنے کو اچھا تمہیں یہ نہیں پتا؟ بھئی میں نے 3 سالوں سے بار بار روز سنا ہے نا، میں روز سن رہی ہوتی ہوں، باقیوں نے تو نہیں سنا ہوا نا، ان کے لیے تو ویسے ہی پہلی دفعہ کا لفظ ہے، جیسے میں نے پہلی دفعہ سنا تھا اور مجھے ایک انوکھا لگا تھا، پھر آہستہ مجھے سمجھ آنے لگی، اور وہ میری اتنی عادت اور روٹین میں وہ چیز چلی گئی کہ اب مجھے لگتا ہی نہیں ہے، وضو کے طریقے اور بیسکس اور چیزیں بہت کچھ پتا چلا۔ یہ رب تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی ہے۔ انسان کا ٹیسٹ یا دے کر ہوتا ہے یا لے کر ہوتا ہے، اور جو دے کر ہوتا ہے یعنی جو نعمت ملنے پر ہوتا ہے وہ زیادہ سخت ٹیسٹ ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ چیک کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی انداز میں ضرور کسی پہلو میں فضیلت دوسروں سے میسر ہے۔ اس فضیلت کو کمپیریزن کے لیے استعمال نہ کریں، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال نہ کریں، مقابلہ بازی نہ کریں، بچوں میں کمپیریزن نہ کریں، وہ ایسا تم ایسے۔ بھئی رب تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے، اس میں اگر کوئی اچھا جلدی یاد کر لیتا ہے تو اس کا کمال نہیں ہے، وہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے۔ کسی کو نہیں جلدی یاد ہوتا ہے، کوئی زیادہ اچھی طرح سے پک کر کے اس کو لکھ سکتا ہے، کوئی نہیں لکھ سکتا، کوئی اچھی طرح سے اپنے ایموشنز کو بیان کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی کو اچھے اس کی چوائس ہوتی ہے ایک ڈریسنگ، ہر کسی کا اپنی ایک چوائس ہے، ہر ایک کو موقع دیا گیا ہے، ہر لحاظ سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے پتھر پہ لکیر نہیں کر دی گئی۔ دین میں بھی آپ کو بے شمار رخصتیں اور آسانیاں دی گئی ہیں، یہ نہیں کہا گیا بس یہ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ نماز پڑھنی ہے ظہر تو بس اسی ٹائم میں پڑھ سکتے ہو، آگے پیچھے نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کے ہی پڑھنی ہے، نہیں، بیماری ہے تو بیٹھ بھی سکتے ہو، لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہو، اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہو، ملا بھی سکتے ہو کوئی ایسا مسئلہ آ گیا تو ڈفرینٹ آئیڈیاز اور ڈفرینٹ چیزیں دے کر ہمیں آسانیاں دی گئی ہیں۔ ہمارا کام بھی ہے کہ ہم آسانیاں دینے والے ہیں۔ اور وہ آتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی جس کا میں نے ذکر کیا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح قدس کے ساتھ اس کی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تو نہ باہم جھگڑتے وہ لوگ جو کہ ان کے بعد آئے۔ کون؟ کن کے بعد؟ رسولوں کے بعد۔ کس میں؟ جو نشانیاں، جو کچھ آ چکا تھا۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، کنہوں نے؟ لوگوں نے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ جھگڑتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار بیان کریں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے، جو ارادہ رکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مذہب کے نام پر جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں، جیسے انبیاء میں فرق رہا ویسے ہی لوگوں میں فرق ہے۔
دینی اختلافات قتل و غارت تک لے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بے بس تھے، وہ انسانوں کو روک نہیں سکے جو لڑائی جھگڑے جنگیں ہوتی ہیں، نہیں، بلکہ انسان کو ارادہ اور اختیار دے کر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ انبیاء کو لوگوں پر کوئی کوتوال نہیں بنایا گیا، کوئی یعنی ان کے اوپر نہیں کہ زبردستی کروانا ہے، بلکہ اس لیے بھیجا کہ وہ دلائل دیں، بینات لے کر آئیں اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ تو لوگوں کے اوپر چھوڑا گیا ہے کہ وہ حق کو جان کر چاہیں تو قبول کریں، چاہے تو انکار کریں۔ تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اختلاف ہوگا، لیکن ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ حق کی تلاش۔ بہت سارے آپ کو اتنے سارے ڈفرینٹ نظر آئیں گے، فرقے نظر آئیں گے، اور ان میں مختلف طرح سے باتیں ہوں گی، اختلاف ہوگا، ہر کسی کی اپنی رائے ہوگی، لیکن اس میں حق کو تلاش کرنے کی کوشش ہمیشہ جاری رہنی چاہیے۔ اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو مختلف سوچ اور تصور سے پیدا کیے ہیں، ہر کوئی اپنے مطابق سمجھتا اور کرتا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں جو میں کہہ رہی ہوں وہی کرنا ہے، الا یہ کہ قرآن و حدیث میں واضح وہ حکم آ گیا تو پھر اس کے بعد میرے آپ کے دلائل اور عقل، اور یہ عقل نہیں مانتی اور یہ نہیں کہتی اور میرا خیال ہے ایسے ایسے، وہ سب سائڈ پہ رہ گیا۔ ہاں، جس کے بارے میں کچھ ایسا موجود نہیں ہے اس میں دوسروں کی رائے کا احترام ضرور کیا جانا چاہیے اور اچھے انداز میں بتانا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی آیات کو ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے، جو ہم نے سیکھا پڑھا اس پر عمل کی توفیق دے۔ آپ میں سے جس نے الحمدللہ پچھلی 2 کلاسز میں رحمت سے متعلق جو ہم نے پڑھا تھا اس پر آپ نے کیسے عمل کی کوشش کی اور کیا چینج فیل کیا یا کس چیز نے آپ کو متاثر کیا، یقین مانے کہ میں آپ سب سے سننا چاہتی ہوں۔ اور میں نے اس پر اپنے طور پہ کام کرتے ہوئے بار بار یہ ذہن میں سوچا کہ میں اس سچویشن میں رحمت کیسے بن سکتی ہوں، اور بار بار خود کو یاد دلایا میں نے غصہ نہیں کرنا، میں نے ناراض نہیں ہونا، میں نے غصہ نہیں کرنا، اور میں نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے چاہے کچھ ہو جائے، بچے کچھ کر دیں، کیونکہ میرے تو ماشاء اللہ 5 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہر کوئی اپنی سچویشن کے مطابق اپنے آپ کو رکھ سکتا ہے۔ تو میرا سب سے زیادہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بچوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں خود کو بار بار پھر سنواتی ہوں، میں نے رحمہ بننا ہے، میں نے خود کو رحمت بنانا ہے، کچھ بھی ہو جائے، بچے کچھ بھی کر لیں، میں نے غصہ نہیں کرنا، میں نے کوشش کرنی ہے آرام سے اس کو ہینڈل کروں۔ اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ ہونے لگ جاتا ہے انسان کو پھر کہ 10 سے وہ 5 دفعہ، اور 5 سے 3 دفعہ اور 2 دفعہ میں کچھ تو کمی اور کچھ تو فرق پڑے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین جاننے کے بعد اپنے آس پاس والے لوگوں کے لیے اگر رحمت نہیں بن سکی تو جو 2 گھنٹے میں نے بیٹھ کے سنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے۔ تو کوشش اور کس طرح کیا کر رہے ہیں اس کو گروپ میں ضرور شیئر کریں، دوسروں کے لیے بھی موٹیویشن بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔